لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ صدیق اکبر کے گھر جا رہے تھے، پتہ چلا حضور پڑھتے ہوئے بتا رہے تھے او کائنات والا صراط مستقیم یہی ہے جو ابو بکر کا گھر جاتا ہے، پر ابو قحافہ کے بیٹے کی معراج آپ کے قدم تک ہے۔ مصطفیٰ نے جو فرما دیا تھا علی میرے بستر پہ سو جا، کل امانتیں ادا کر کے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے رات گزار کے کل امانتیں ادا کر کے آ جانا، یہ کائنات ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سان یسنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ہجرت کرتے ہوئے ایک غار میں پہنچے تو ان غار میں دو ہستیوں کے پہنچنے پر ایک ہستی نے دوسری ہستی سے کہا سان یسنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے نے کہا جبکہ وہ دونوں غار میں جلوہ گر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے میرے دوست غم نہ کر، کیا تجھے نہیں پتا ہم دو ہیں، ان اللہ معنا، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فنا فی اللہ کے مقام پر اور اس معیت کو، اس صحبت کو، اس سنگت کو، اس ساتھ کو محسوس کرنے پر کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے یار غار، میرے ابو بکر غم نہ کرو، میرا غم نہ کرو، میرا حزن نہ کرو، کیوں؟ ان اللہ معنا، میں بھی اللہ کا ہوں، تو بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے حزن۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ذات پہ غم کھائے، کوئی اسے تکلیف پریشانی لاحق ہو، اسے کہتے ہیں غم۔ حزن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے کیا جائے، جو دوسرے کی طرف سے لاگو ہو، لاحق ہو، اسے کہتے ہیں حزن۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لا تغتم، بلکہ فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر صدیق اگرچہ تیری ایڑی کو سانپ بھی بار بار ڈس رہا ہے، تجھے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، پر اے ابو بکر تجھے اپنی تکلیف کا کوئی غم نہیں، تجھے اگر غم ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا ہے، کیونکہ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آقا ہم تو غار میں ہیں، یہ جو کفار غار کے دہانے پہ آ کھڑے ہیں یہ اگر اپنے پاؤں میں دیکھیں تو حضور یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور نے اس وقت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار غم نہ کر، میرا غم نہ کھا، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کے متعلق جب کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، دشمنان مصطفیٰ نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا بنایا، منصوبہ بندی کی کہ معاذ اللہ انہیں جان سے ختم کر دیا جائے، طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے، انہوں نے اپنی دار الندوہ پارلیمنٹ کے اندر اجلاس منعقد کیا، کسی نے کیا مشورہ، کسی نے کیا مشورہ، غرض یہ کہ حضور کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے یار کے پاس، میرے محبوب سے جا کر کہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب ابو بکر کو ساتھ کرو اور ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ، لیکن اس سفر کا ہمراہی، اس سفر کا ہمدم اور ساتھی کسی اور کو نہیں، ابو بکر صدیق کو بنانا ہے۔ حضرات گرامی اور صحابہ بھی تو تھے نا، پر ابو بکر صدیق کی معیت کو رب نے خود بیان کرتے ہوئے فرمایا صحبت صدیق میں یہ سفر کرنا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر جیسا مصطفیٰ کا نہ کوئی ہمراز تھا نہ کوئی ہمدم تھا۔
صدیق اکبر کی صحبت اور دوستی میں معاذ اللہ تشکیک پیدا کرنے والے، تشکک ڈالنے والے، شکوک و شبہات کو ہوا دینے والے، وہ ایک نمبر کے دیوس ہیں، بے ایمان ہیں، بے دین ہیں۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کی صحابیت بھی خدا بیان کر رہا ہے، جس کو مصطفیٰ کا ہمراہی سفر بھی مصطفیٰ کا خدا بیان کر رہا ہے کہ اے حبیب اکیلے نہیں جانا، ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بے دینی کیا ہو سکتی ہے دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی، کہ صدیق اکبر کی صداقت اور صدیق اکبر کی دوستی اور صدیق اکبر کے حضور کے ہمراز ہونے اور صاحب اسرار ہونے پر کوئی شک کیا جائے کہ رب خود بھیج رہا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے مولائے کائنات کو بلایا، فرما علی جی آقا، فرمایا میرے بستر پہ آج تم لیٹ جاؤ، میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ، یہ امانت فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، کل میری امانتیں ہر کسی کے سپرد کر دینا۔ آج مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، پر اے علی رات گزارنی ہے، صبح امانتیں سپرد کرنی ہے، پھر تو نے بھی مدینہ آ جانا ہے، اے علی پھر تو نے بھی مدینہ آ جانا ہے۔ مولائے کائنات حضور کے بستر پاک پر لیٹ گئے۔ آقا علیہ السلام کے اس عظیم غلام حضرت مولائے کائنات سے پوچھا گیا، اے علی بتاؤ ڈر بھی لگا تھا؟ چونکہ وہ تو حضور کے قتل کے در پہ تھے، سرکار کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ اے علی تو حضور کے بستر پہ تھا، بتا کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم تو لاحق ہوا ہوگا؟ مولا علی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم کوئی 2 نمبر حضور کے یار تو نہ تھے، یہ دل میں کوئی منافقت رکھنے والے تو نہیں تھے، ہم تو دل جان سے قربان ہونے والے تھے۔ فرما مصطفیٰ نے جو فرما دیا تھا علی میرے بستر پہ سو جا، کل امانتیں ادا کر کے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے رات گزار کے کل امانتیں ادا کر کے آ جانا۔ یہ کائنات ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ میں نے بڑی پیاری نیند کی، بڑی میٹھی نیند کی، مولا علی فرماتے ہیں ایسی نیند مجھے کبھی آئی ہی نہیں۔ غلام بھی وہی اچھا جو اپنے آقا کی ہر بات پہ اعتماد کرے، آگے آئیں بائیں چہ میں گویا نہ کرے۔ حضور کے غلام تھے نا مولا علی، تو آپ نے کیا کہا؟ عرض کی آقا حضور نے جو فرما دیا ہے بس مجھے رات آپ کے بستر پہ اگرچہ میں لیٹوں گا مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور مولائے کائنات علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، میرے آقا گھر مبارک سے باہر نکلے اور حضور نے کوئی برقع وغیرہ نہیں پہنا، حضور چھپے نہیں ہیں، میرے آقا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور حضور یہ بھی پڑھتے جا رہے تھے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، رب فرما رہا ہے محبوب مجھے اپنی کئی شانوں کی قسم بے شک تو رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم تو بالکل صراط مستقیم پر ہے۔ اور اس وقت جب حضور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جا کدھر رہے تھے؟ او لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ صدیق اکبر کے گھر جا رہے تھے، پتا چلا حضور پڑھتے ہوئے بتا رہے تھے او کائنات والا صراط مستقیم یہی ہے جو ابو بکر کا گھر جاتا ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے جو صدیق اکبر کے دولت قدے پہ جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کے خانہ دولت پہ جو راستہ جاتا ہے یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ کہیں اور نہ بھٹکتے رہنا، صدیق اکبر کے در پہ آ جانا۔ حضرت صدیق اکبر مولائے کائنات، حضور سرکار کائنات نے مولائے کائنات کو لٹایا اور حضور تشریف لے گئے۔ اور حضور جب گھر مبارک سے باہر نکلے کئی کافر تھے، پہرا دے رہے تھے، محاصرہ کر رہے تھے، لیکن کسی نے نہیں دیکھا، میرے آقا کی ذات پاک پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ پتا چلا نگاہ میں نور نہ ہونا، ہدایت کا، علم کا، محبت کا، پیار کا، ادب کا، تو پھر بڑے بڑے نور بھی نظر نہیں آتے۔ ہے توجہ تواڈی؟ کسی نور کو دیکھنے کے لیے من کو جھکانا پڑتا ہے، منافقت دور
دور کرنا پڑتی ہے، پھر جو ہے کوئی سچائی نظر آتی ہے، اور سچائی ایسے نظر نہیں آتی جب من گندا ہو۔ بولو ذرا اونچا بلند آواز۔ سچائی اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک من گندا ہو، جب من صاف ہو جائے پھر سچائی نظر آتی ہے۔ 40 کافر تھے، 80 آنکھیں تھی، میرے مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا۔ کیوں؟ اندر کے جو گندے تھے، اندر منافقت تھی، غلاظت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اناد تھا، بغض تھا، ضد تھی، رب نے اندر بھی اندھا کر دیا، زہری آنکھیں بھی اندھی کر دی، مصطفیٰ جیسے عظیم ہدایت کے مینار نظر نہ آئے۔ اس کو بدبختی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ توجہ فرمائیں ذرا، توجہ۔ یہ بدبختی ہوتی ہے اس کی جسے اتنا بڑا ہدایت کا مینار نظر نہ آئے اور وہ بھی اس کے بارے باتیں کرتا پھرے۔ مصطفیٰ کیوں نظر نہ آئے تھے؟ اس لیے کہ اندر گندا تھا۔ اس لیے اتنا بڑی کائنات کی بڑی سچائی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بتاؤ، اتنا صادق و امین لیڈر کہ میرے آقا جب فرمائے نا، اپنے آپ کو پیش فرمائے تو حضور فرمائے، بتاؤ میرے 40 سال تمہارے سامنے کتنے بے داغ ہیں۔ کائنات کا کوئی ایسا لیڈر ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی ایسے کہے کہ بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے؟ یہ صرف حضور ہی فرما سکتے ہیں، لیکن کافروں کو نظر نہ آئے میرے آقا۔ میرے آقا بڑی امن و امان طریقے سے چلے گئے۔ جب سرکار پہنچے نا سیدنا صدیق اکبر کے گھر پر، حضرت ابو بکر، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر گھر میں تھے، ابھی حضور پہنچے، حضور نے ارادہ کیا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، صدیق اکبر کو آواز دوں، فرما ابو بکر خود باہر تشریف لائے، حضور کے پہنچنے سے پہلے باہر تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے، میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں، حضور ابھی پہنچے تھے، حضور نے دیکھا کہ ابو بکر باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ سرکار کائنات نے فرمایا، ابو بکر تجھے کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ عرض کی، آقا ہر کوئی آپ کو سر کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پر ابو بکر نے آپ کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یار میرے گھر آئے اور مجھے پتہ بھی نہ ہو؟ آقا یہ دل کی نگاہ سے آپ کو دیکھا ہے کہ حضور میرے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کو دل سے دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں نا دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دل جو ہے نا، دل اس کا کنیکشن جب سچا ہوتا ہے نا تو پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، حضرت خواجہ ہوت محمد قریجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید تھے حافظ عبد الرحمن صاحب، وہ بڑھاپے میں نا نابینا ہو گئے، تو ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے سڑک پر لے جا، مجھے پتہ چلا ہے میرا شیخ آ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا، حضور نہ کوئی قاصد آیا نہ کوئی پیغام آیا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا شیخ آ رہا ہے؟ ہاں آپ نے فرمایا، بیٹا سر کی آنکھوں سے نابینا ہوں پر دل کی آنکھوں سے تو اندھا نہیں ہوں۔ فرمایا مجھے لے چل، میرا شیخ آ رہا ہے۔ وہ ایسے فنافی شیخ تھے، شیخ سے ایسا پیار اور محبت کرتے تھے، جب بیٹا لے کر سڑک پہ پہنچا دیکھا تو شیخ کی سواری سامنے آ رہی ہے۔ حضرت گرامی حضرت صدیق اکبر باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، آقا میں نے آپ کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور چلے گئے۔ غار ثور کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، آقا میرے کندھوں پہ آ جائے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ آئے۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ایک دن حضور نے آپ کو فرمایا کہ اے علی یہ کعبۃ اللہ کی تصویریں صاف کرو۔ مولا علی نے کہا، آقا آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا، علی نہیں، تو میرے کندھوں پہ آ، کیونکہ یہ بوجھ ایسا بوجھ ہے میں جانتا ہوں کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ پر جب باری آئی ابو بکر صدیق کے اٹھانے کی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا، ابو بکر تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہیں، حضرت ابو بکر نے کندھے پیش کیے تو مصطفیٰ سوار ہو گئے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا بار اور بوجھ، یہ نبوت کا، یہ رسالت کا، یہ خلافت کا حضور کے بعد کوئی اٹھا ہی نہ سکتا تھا سوائے صدیق اکبر کے، سوائے صدیق اکبر کے۔ اب ابو بکر صدیق اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں،
سرکار کے ہاتھ ابو بکر صدیق کے سر پہ آ گئے، ایسے حضور کے دست پاک آئے صدیق اکبر کے سر پر جیسے رحمت کا سائبان چھا گیا ہو، اور صدیق اکبر حضور کو اٹھا رہے ہیں اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ صدیق اکبر کے گردن کے دائیں بائیں لٹک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے حضور کے پاؤں اقدس کو، کبھی اس پاؤں کو چومتے ہیں کبھی اس پاؤں کو چومتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا ابو بکر معراج کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیسی معراج ہے؟ عرض کی آقا آپ کی معراج لوح قلم تک ہے، پر ابو قحافہ کے بیٹے کی معراج آپ کے قدم تک ہے۔ آقا حضور لوگ تو کہاں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، پر ابو بکر کہتا ہے تیرے قدموں تک پہنچ جاؤں، بس یہی میری معراج ہے۔ حضرات گرامی، حضرت صدیق اکبر کا حضور سے پیار دیکھیں۔ جب حضور غار ثور میں تھے، آپ کی بڑی صاحبزادی کھانا لے کر وہیں پہ آتی تھی، اور حضرت صدیق اکبر کے بیٹے روزانہ کی خبریں لے کر آتے تھے، اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر رات کو وہیں پہ بٹھاتے، تازہ دودھ دو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ارے جہاں سرخ اونٹوں اور بڑے درہم و دینار کے لالچ دے کر مصطفیٰ کو گرفتار کرنے یا شہید کرنے کی لالچ دے کر لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا اور حضور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، پر خدا کی قسم سارا مکہ مصطفیٰ کے خلاف تھا، حضور کو تلاش کرنے میں، پکڑنے میں، شہید کرنے میں لگا ہوا تھا، حضور کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک صدیق اکبر کا گھرانہ تھا کہ بڑے صدیق اکبر جو گھر کے نگران تھے اس سے لے کر کے غلام عامر بن فہیرہ تک سارے مصطفیٰ کی خدمت کر رہے تھے، اور حضور کے راز کو سینوں میں رکھا ہوا تھا۔ ابھی بھی کہتے ہو بے وفا تھے، اوے دنیا جہان کے بے وفا کتے، ابو بکر کو بھونکتا ہے جس کا غلام بھی مصطفیٰ کی خدمت میں ہے، جس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی خدمت مصطفیٰ میں ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے اور غلامان مصطفیٰ کا ادب نصیب فرمائے۔ وما علیہ